الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو ولا يقتلون النفس التي حرم الله اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو حرمت دیے اللہ نے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ولا يزنون اور نہیں زنا کرتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جو کوئی کرے گا یہ گناہ تو وہ ملے گا اس گناہ کے وبال سے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو گزشتہ جمعہ میں
اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ جو اپنے ذات میں اپنے وجود میں یکتا ہے، لامحدود ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، اور اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا صفات والا نہیں، اپنے افعال کے اندر بھی وہ بے مثل اور بے مثال اور یکتا ہے کہ اس جیسا فعل کرنے پر دوسرا کوئی قادر نہیں۔ تو جو ذات اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں یکتا ہو، کوئی دوسرا اس کے مثل نہ ہو، اس کے مثال نہ ہو، تو وہ ذات عبادت کے اندر بھی یکتا ہے۔ جس طرح ذات، صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی، اور پکارا بھی صرف اسی کو جائے گا کہ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور وہی رزق دینے والا، وہی عزت دینے والا، وہی اولاد دینے والا، اور وہی مصائب اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، راحت آتی ہے، اور کبھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہیں، رنج و غم، مصائب، آفات و آلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان دونوں موقع پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، اس میں بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اگر رنج، غم، مصیبت، پریشانی آئے تو اس مصیبت کے اندر بھی اپنے رب کو پکارو اور اسی سے مدد مانگو، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ۔ انسان کمزور ہے، اس کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو پھر اس پریشانی اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے جس کی زبان سے جو سنتا ہے اسی طرف دوڑ پڑتا ہے کہ کہیں سے میری مصیبت، میری پریشانی، میرا غم، میرا یہ درد کم ہو جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے لیے شرکیہ افعال اور شرکیہ اعمال تک کر بیٹھتا ہے۔ قبروں پہ جانا، نذر و نیاز چڑھانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ رحمان کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، اور ان کی صفت اور کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور مدد مانگنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے۔ اور یہی سبق ہے جو سارے انبیاء نے دیا۔ آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، نتیجے کے طور پر جنت سے زمین پر بھیجا گیا، سب قسم کے مصائب اور پریشانیاں آئیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے، مدد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے مدد مانگی، گڑ گڑائے روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کی، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، آپ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اس مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر کس کو پکارا؟ صرف اللہ۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ سبق یہ دے دیا گیا اولاد آدم کو کہ جس طرح تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں، اپنی مشکل میں صرف اللہ کو پکارا، تو جو اولاد آدم ہیں وہ بھی مصیبت میں صرف اللہ کو پکارے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو پکار میں شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے۔ پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، 950 سال کا طویل عرصہ دعوت کے اندر گزر جاتا ہے، نتیجے کے طور پر چند آدمیوں کے سوا ایمان نہیں لاتے، اور طرح طرح کے مصائب اور پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں تو مغلوب ہو چکا، اے اللہ تو میرا ان لوگوں سے انتقام لے لے، میری مدد فرما، ان سے بدلہ لے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس روئے زمین کے اوپر کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ رکھ، ایک بھی انسان کو زندہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے میرے پروردگار اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ 3 نسلوں تک دعوت دی تھی، اس لیے فرمایا کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو جنیں گے آگے ان کی جو اولاد آئے گی ان سے بھی کوئی توقع نہیں ہے، وہ بھی فسق و فجور ہی پھیلائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اے اللہ ظالموں کو سوائے ان کی تباہی و بربادی کے لیے، ان کے لیے کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام کی اس پکار کو، اس دعا کو سنا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو، یعنی ان پر ایمان لانے والوں کو اس دردناک تکلیف سے بچایا۔ وَفَجَّرْنَا مِنَ الْمَاءِ
وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی کے ریلے آنے لگے، زمین سے پانی کے چشمے بہا دیے، فالتقى الماء، آسمان اور زمین کا یہ پانی مل گیا، علی امر قد قدر، اس کام کے اوپر جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اللہ نے ایک ایک کافر کو مٹا دیا۔ تو آدم ثانی، انسانیت کے جو دوسرے باپ ہیں، نوح علیہ السلام، انہوں نے کس کو پکارا مصیبت کے اندر؟ اپنے رب کو پکارا، اور اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، اس کی پکار کو ہم نے سنا، اس کی مدد کی، اور اس کو رنج اور غم سے ہم نے نجات دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان سے مدد نہیں لیتے۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ درس یہ دے دیا، سبق یہ سکھلا دیا کہ مصیبت میں، پریشانی میں کس کو پکارو، کس سے مدد مانگو، کون تمہارا مشکل کشا ہے، کون تمہارا حاجت روا ہے، کون تمہیں مسائل سے نجات دے سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ آگ کے اندر اللہ کو پکارا اور حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم پر۔ 82 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہے، تو رب کو پکارتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن 82 سال کی عمر میں کس کے سامنے جھک رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ اللہ۔ اپنے پاس طاقت نہیں ہے اولاد۔ آج عقائد کے اندر بگاڑ آ چکا کہ فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں زیارت پہ چلے جاؤ، اولاد اس سے مانگو، بیٹا اس سے مانگو، وہ تمہیں دے دے گا۔ سارے دنیا کے غوث، سارے دنیا کے قطب، سارے دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے ولی، سارے نیکوکار جمع ہو جائیں، ایک ادنا صحابی کے مقام گر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو انبیاء، ان کا درجہ تو انتہائی اونچا، اور پھر اولو العزم انبیاء، اور پھر اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست، وہ بھی اولاد کے اندر محتاج ہے۔ تو کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی ولی کسی کو کیا اولاد دے سکتا؟ اس لیے 82 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں تو کس سے؟ اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہے۔ سیدہ مریم کے حجرے میں آتے ہیں، بے موسم پھل وہاں پر دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے مریم انا لکی ھذا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے موسم رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس 120 سال کی عمر میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، فرمایا کہ چپکے چپکے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں،
جسم کی اندرونی حالت یہ ہے کہ ہڈیاں تک کمزور ہو چکی ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر جو گوشت پوست ہے وہ تو بطریقہ اولا جو ہے کمزور ہو. واشتعل الرأس شیبا، ظاہری حالت یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب کبھی بھی تجھ سے مانگ کر میں نامراد نہیں رہا، محروم نہیں رہا. اے اللہ میری جسمانی حالت تو یہ کہ ظاہری طور پر بھی کمزور، باطنی طور پر بھی کمزور. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ بانجھ ہے، اس میں اولاد جننے کی صلاحیت ہی نہیں. لیکن اے میرے رب فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب مجھے وارث عطا کر جو میرا وارث ہو اور اولاد یعقوب کا وارث. ان کی وراثت کس چیز کے اندر تھی؟ مال و دولت کے اندر نہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء کی وراثت دراہم اور دنانیر کے اندر، دنیا کے مال اور دولت کے اندر نہیں ہوتی بلکہ علم کے اندر ہوتی. اور فرمایا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے اس مشن کو اور اولاد یعقوب کے مشن کو آگے چلا سکیں. اس لیے مجھے ایسا وارث عطا کر جو کہ میرے اس مشن کو اور میرے باپ دادا کے مشن کو، اس علم کے مشن کو آگے چلا سکے. تو 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ. اور اللہ رب العزت نے پکار کو سنا اور فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں تمہیں بیٹے کی، اور خود ہی نام بھی تجویز فرما دی، اسمہ یحییٰ، کہ بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہو. تو 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ کو پکارا. سارے انبیاء نے یہی سبق سکھلایا، سمجھایا کہ دیکھو مصائب میں، مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو. جس طرح وہ ذات میں، صفات میں، افعال میں یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اسی طرح عبادت کے اندر اور پکار کے اندر بھی وہ یکتا ہے. کوئی دوسرا اولاد دینے والا نہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمان کا رب وہ، زمین کا رب وہ، یخلق ما یشاء جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا جسے چاہے بیٹیاں دے دے، ویہب لمن یشاء الذکور جسے چاہے بیٹی عطا فرما دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، ویجعل من یشاء عقیما جسے چاہے بانجھ رکھے، کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، وہ ہر چیز پر قادر. اس لیے فرمایا کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پکارو. اولاد مانگنی ہے اسی کے سامنے جھکو. بیماری آ جائے تو بیماری میں بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا، اسی کی طرف رجوع کر. جس طرح کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. اذ نادا ربا، بیماری آئی، کس کو پکارا؟ نادا ربا، اپنے رب کو پکارا. وہ شخصیت کہ جنہیں اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا تھا، مال اور دولت اور اولاد، مکانات، سواریاں، نوکر چاکر، خشم قدم، سب کچھ ان کے پاس تھا.
پھر آزمائش آئی، امتحان آیا، سب کچھ چھین گیا، کچھ بھی پاس باقی نہ رہا، بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسی بیماری کے جس میں سوائے ایک دل کے اور ایک زبان کے بدن میں کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ دل کو اللہ کی ذکر کے اندر مصروف رکھا اور زبان کو اللہ کی شکر کے اندر مصروف رکھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال 7 مہینے 7 دن اور 7 گھنٹے تک یہ بیماری رہی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 10 سال تک بیمار رہے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے 18 سال تک بیمار رہے۔ اولاد جو تھی وہ اللہ نے چھین لی، جتنے عزیز اقارب رشتہ دار تھے سب نے ناطہ توڑ دیا، بستی سے نکال کر باہر ایک ویران جگہ پہ ڈال دیا، کوئی ان کے پاس آنے جانے والا نہیں سوائے بیوی کے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بعض روایت کے مطابق بیٹی اور بعض روایت کے مطابق پوتی تھی۔ کھانے پینے کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتی، کچھ کما کر کھلاتی، خبرگیری کرتی۔ عرض کیا آپ کی تکلیف مصیبت بڑھ گئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ فرمایا اتنے صابر تھے کہ دعا بھی نہیں مانگا۔ فرمانے لگے 70 سال اللہ نے راحت کے اندر رکھا، نعمتوں کے اندر رکھا، آسائش کے اندر رکھا، ہر طرح کی نعمتیں دی، اور آج جو ہے صرف 7 سال ہو گئے ہیں اور میں اللہ سے مانگوں؟ وہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو بڑا صابر پایا۔ اللہ نے ایسی صفت صبر کیوں عطا فرمائی تھی جو ضرب المثل ہے ان کے لیے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے شکر کی صفت عطا فرمائی کہ شکر میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور ایوب علیہ السلام کو صبر کی صفت عطا فرمائی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو صابر پایا، کیا یہ خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ ہماری طرف رجوع ہونے والا۔ تو فرمایا کہ اس بیماری کے اندر جب ایک واقعہ پیش آیا تو اس وقت پھر اللہ کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی، آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میری اس تکلیف کو دور کر دیجیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنی اس ایڑی کو زمین کے اوپر مارو، یہاں سے پانی نکلے گا ٹھنڈا اور میٹھا، اس پانی کے اندر غسل بھی کرو، اس پانی کو پیو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایڑی لگائی، پانی نکلا، غسل کیا، پانی پیا، وہ جسم جس کے اندر صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں، باقی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اس پانی کے اندر غسل کرنے پینے کی وجہ سے اللہ نے ایک دم ان کے سارے جسم کو درست تندرست کر دیا، بال نکل آئے، خوبصورت جسم ظاہر ہو گیا، جنت سے لباس آیا، لباس پہن کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، بیوی آئی خبرگیری کرنے کے لیے، دیکھا وہاں پہ ان کو دیکھا تو انہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے یہاں پر ایک بیمار پڑا ہوا تھا، مریض تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تندرستی کی حالت میں ان کی شکل آپ کے ساتھ ملتی جلتی، کیا بھیڑیے کھا گئے، درندے کھا گئے، کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ میں ہی ایوب، یقین نہیں آیا۔ فرمایا کہ غور کرو، میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی۔ تو فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں جن کی یہ صفت اور یہ کوالٹی ہے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے، اور ہر ایک مصیبت کے اندر چاہے پریشانی ہو، مصیبت ہو، اولاد کا معاملہ ہو، وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صفت سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔